اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے ایک عارف نامی لڑکے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، جس میں وہ مجلس میں کہہ رہا تھا کہ جنت وہ جا سکتا ہے جو متقی ہوگا، جو متقی نہیں ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے اس کی مثال دینے کے لیے ایسی مثال دی جس کا نقل کرنا بھی کفر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ معصومین کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ بھی اگر متقی نہ ہوں تو ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا کفریہ جملہ ہے جس کے ادا کرنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرا ایک سوال اس لڑکے اور اس جیسوں سے ہے کہ کیا آپ کو پوری کائنات میں جب بھی کوئی کمی کرنے کی، کوئی توہین کرنے کی، کوئی جہنم کی بات کرنے کی، کوئی شان اور مقام کم کرنے کی مثال دینی ہوتی ہے یا اللہ کی قدرت کی مثال دینی ہوتی ہے تو کیا آپ کو اہل بیت کے علاوہ اور کوئی گھر نظر نہیں آتا؟ کبھی کوئی ملعون معصومین کی مثال مچھر سے دیتا ہے، کوئی کبھی جہنم اور جنت کی بات کرتے ہوئے جنت کے بارے میں یزید کا نام لیتا ہے اور جہنم کے بارے میں کسی معصوم کا نام لیتا ہے، اور اب اس نے جہنم کے بارے میں، متقی کے بارے میں، جو متقی نہیں ہوگا اس کے بارے میں امیر الکائنات اور مولا امام حسن علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ کیا آپ کو اس کی مثال بیان کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کی مثال بیان کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا؟ کیا آپ نے اگر مثال بیان کرنی تھی تو اپنے جہنمی باپ کی مثال بیان نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے کسی گرو کی مثال نہیں بیان کر سکتے تھے؟ کیا آپ کے پاس دنیا میں اور کوئی مثال نہیں؟ اور دوسری بات، کیا آپ کو مسلمات مذہب کا بھی علم نہیں ہے؟ یہ مثال بیان کرنا جو ہے یہ اللہ کے عدل کا انکار ہے۔ اگر کوئی انسان معصومین کے بارے میں جہنم کی بات کا ذکر کرتا ہے تو گویا اس نے عدل الہی کا انکار کر دیا ہے، اور عدل الہی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور معصوم کو اللہ اگر جہنم بھیجنا بھی چاہے تو نہیں بھیج سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کوئی مولوی تو نہیں ہے جس کی بات کا کوئی وزن نہ ہو، جس کی بات کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ جب اس نے ازل سے یہ فیصلہ کر لیا، اس نے جنت اور جہنم کا سودا اس گھر سے کر لیا، اس نے اپنی رضائیں امیر کائنات کو بیچ دی ہیں، جنت ان کو بیچ چکا ہے، تو کیا وہ معاملہ کرنے کے بعد وہ اس معاملے کو توڑ سکتا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، اور یہ اس کے عدل اور توحید کے انکار ہے۔ جو ایسا کہتا ہے اس نے عدل کا بھی انکار کیا ہے، توحید کا بھی انکار کیا ہے۔ اور ان لوگوں کو شاید تقویٰ کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں متقی وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے۔ کس جاہل نے کہا ہے نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ کرنے والا متقی ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو احکام دین پر عمل کرے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین پر رہے۔ جس کے اعمال میں، جس کے افعال میں ولایت امیر المومنین شامل ہو وہ متقی ہے۔ رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ تمام اعمال کرے، اگر علی کی ولایت نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا، تو وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ متقی کی شرط محبت اور ولایت امیر المومنین ہے۔ اور رسول پاک نے تو کلیہ قانون اپنے اصحاب سے فرما دیا تھا قیامت تک کے لیے کہ یا علی حبک ایمان و تقوی، یا علی تیری محبت جو ہے وہ ایمان بھی ہے، وہ تقوی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی ذات جو ہے، معصومین کی ذات جو ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ انہوں نے متقی نہیں بننا، متقی تو ان کے ماننے والوں نے بننا ہے، کیونکہ ان کا درجہ مقام تقوی نہیں، بلکہ ان کا مقام عصمت ہے، جس کی نالین کو خود تقوی آ کر چومتا ہے۔ جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے وہ متقی ہے۔ یہ کیسے جہلاء ممبروں پہ آ گئے ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں علائم ظہور میں سے یہ ہے کہ علماء خائن ہو جائیں گے، امانت دار خائن ہو جائیں گے، عرفاء خائن ہو جائیں گے، اور بچے ممبروں پہ آ جائیں گے۔ یہ وہی بچے ہیں
جن کی پیشن گوئی رسول اور امیر کائنات نے کی تھی، یہ ممبروں پہ آ گئے ہیں۔ یہ لڑکے جو بھاگ بھاگ کر ممبروں پہ آتے ہیں، جن کا لباس ہی شرعی نہیں ہے، جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہی نہیں ہے۔ سنت رسول کا عمامہ کچھ اور ہے، لباس کچھ اور ہے، جن کی بات ہی سنت رسول کے خلاف ہے، جن کا انداز بیان ہی سنت رسول کے خلاف ہے، ان کے لیے میں کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا۔ اور جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کی باتوں کی تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بچاتے بچاتے آپ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ ان لوگوں کے لیے میں کتابوں کا حوالہ اس لیے نہیں دینے لگا کہ ان کا تو اصول ہے کہ جاہل جو ہے وہ دلیل مانگ ہی نہیں سکتا، اس نے تو آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، چاہے وہ چلتے چلتے جہنم کے کنویں میں گر جائے۔ ان کے لیے میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ایسا کلیہ ہے متقی کا کہ اگر آپ کسی شیعہ کے کم سن بچے سے بھی جا کر یہ کہیں کہ کیا مولا علی علیہ السلام متقی ہیں ہم جیسے، تو وہ کہے گا اپنی عقل کا علاج کر، اپنے عقیدے کا علاج کر۔ مولا امیر المومنین کی ذات متقی نہیں بلکہ وہ امام المتقین ہے۔ جو امام المتقین ہے اس کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اس کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے۔ آخر میں صرف یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اور میرے تقریباً 200 کے قریب علماء و ذاکرین اور محققین نے مجھے اور کئی ہزار مومنین نے بھی مجھے یہی عرض کیا کہ آپ اپنے بیان میں ہماری طرف سے بھی اس کی مذمت کریں اور کہیں کہ ہم ایسے سوچ اور عقیدے رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں، انہیں دائرہ شیعت سے خارج قرار دیتے ہیں، اور یہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اور جس جگہ پہ چلا جائے وہ نجس ہے، اس جگہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ منتقم آل محمد کا جلد ظہور ہو اور وہ آ کر ان سے انتقام لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔